نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 42، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، لو کاش تسوی برابر کر دی جائے، بہم الارض ان کے ساتھ زمین، ولا اور نہ یکتمون وہ چھپا سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ اس دن، یعنی عام طور پر جب کوئی شخص حق کا پیغام پہنچاتا ہے تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، جیسے اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ، حتیٰ کہ آپ کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج جس شخص کو معمولی سمجھ کر ہم ٹھکرا رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ کوئی معمولی گواہی نہیں ہوگی، یہ بلند مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافر لوگ تمنا کریں گے کب؟ جب مشرک جہنم کی ہولناکی دیکھیں گے اور ذلت سے دوچار ہوں گے۔ وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نمبر ایک جنہوں نے کفر کیا، نمبر دو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی اہمیت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہم مانتے ہیں اور حدیث شریف نہیں مانتے۔ اللہ کی نافرمانی بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی جرم ہے۔ جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے برابر کر دی جائے، کہ کہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون تھے، کہاں گئے، کہاں سے آئے، زمین نگل جائے اور انہیں اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑے، حساب کتاب نہ دینا پڑے۔ دیکھیں جب کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے نا تو اس کا دل کیا کرتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ نہ وہ دائیں جا سکتا ہے، نہ وہ بائیں جا سکتا ہے، ادھر سے بھی پکڑ، ادھر سے بھی پکڑ، آگے سے بھی پکڑ اور پیچھے سے بھی پکڑ، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس کو۔ اب اس کا دل کیا چاہے گا کہ جس زمین پہ وہ کھڑا ہے وہی زمین پھٹے اور اندر جائے اور زمین بند ہو جائے۔ تو تسوی کا مطلب ہے کہ برابر کر دیا جائے، لیول کر دینا مٹی کو، کہ زمین پھٹے، وہ اندر جائے اور اوپر سے پھر لیول کر دیا جائے، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ وہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ کون چاہیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی نہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں کی، بات ہی نہیں مانی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں گے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ چھپا سکیں گے کوئی بات اللہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں چھپا سکیں گے؟ پورا ریکارڈ ہے اللہ کے پاس ان کی زندگی کا، موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ایک ایک پل کی خبر موجود ہے۔ نامہ مال ایک ایک چیز کی گواہی دے گا، زمین گواہی دے گی، گواہ آ کر گواہی دیں گے۔ اس وقت کون انکار کرے گا جب ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بات یہ کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان والے بخشے جائیں گے، مشرکین دیکھیں گے کہ لوگوں کی بخشش کی بنیاد شرک سے پرہیز ہے۔ جو شرک سے بچ گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا،
وہ آ جائیں گے اور کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، اپنی صفائی پیش کرنے لگیں گے، اس وقت ان کی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنی کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، ساری گواہیاں سامنے آ جائیں گی۔ اس دن اگر کوئی یہ انکار ہی کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا، عموماً جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو مجرم قسمیں کھانے لگتا ہے، اس سے پوچھ لیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا گیا ہے، وہاں کوئی ایسی چالاکی نہ کر سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گواہ آ جائیں گے، ایسی شہادتیں آئیں گی کہ کسی طرف سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جس جگہ پہ جو گناہ کیا ہوگا، جو شرک کیا ہوگا، جس کو پوجا ہوگا، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دینے کے لیے آ جائے گا۔ جن پاؤں کے ساتھ چل کر کے گواہی دی ہوگی، جن پاؤں کے ساتھ چل کر کے شرک کیا ہوگا، جن پاؤں کے ساتھ چل کر کے گناہ کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، وہ پاؤں گواہی دیں گے، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، جس جگہ پہ شرک کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، جس نے دیکھا ہوگا، جس کے سامنے کیا ہوگا، ہر کوئی گواہی دے گا۔ تو جب گواہیاں مل جائیں گی تو پھر انسان بچ نہیں سکے گا۔ اب دنیا کے اندر اللہ نے جوانی دی ہے، وقت دی ہے، موقع دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائے، سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارے، شرک سے محفوظ رہے، ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رہے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگے اور آئندہ زندگی گناہوں سے پاک زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں گناہوں سے پاک زندگی عطا کرنا، گناہوں سے، شرک سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے، چھوٹے بڑے، جان کر جو شرک کرتے ہیں یا انجانے کے اندر ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔